بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور آج بڑا اہم سیمینار تھا آج اسلام آباد میں، جو گرین پاکستان کے عنوان سے تھا، اور جو گرین انقلاب لایا جا رہا ہے پاکستان کو سرسبز و شاداب بنانے کا جو عزم کیا گیا ہے وزیر اعظم کی طرف سے، آرمی چیف کی طرف سے، اس کے متعلق آج ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا، اور اس میں ان لوگوں کو بلایا گیا، ان ماہرین کو بلایا گیا، ان کسانوں کو بلایا گیا، اور ان سرمایہ کاروں کو بلایا گیا کہ جو اس ملک میں سرمایہ کاری کر کے جو ہے وہ اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ معاملہ صرف جو ہے اناؤنسمنٹ تک نہیں رہا، اور معاملہ صرف جو ہے وہ ادارے قائم کرنے تک نہیں رہا، بلکہ اب اس پر باقاعدہ عمل درآمد جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک ماہ کا بھی ایسا نہیں گزرا جب جو ہے وہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا قیام عمل میں آیا گیا، اور اسی کے تحت ود ان ڈیز جو ہے وہ لیمز کا قیام عمل میں آیا، اور لیمز میں کیسے کام کیا؟ اس نے پورے ملک کا جو ڈیٹا ہے غیر آباد زمینوں کا، وہ فوری کٹ کیا، کسانوں تک اپروچ کی، اور کسانوں کو باقاعدہ رجسٹر کیا تاکہ ان کی زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے ان کی رہنمائی کی جائے۔ اور اب جو ہے اس منصوبے پر جو ہے عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ آج کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ایک انتہائی اہم سیمینار تھا، جس میں وزیر اعظم شریک ہوئے، جس میں آرمی چیف جنرل سید آصف منیر صاحب شریک ہوئے، اور جس میں فیڈرل منسٹرز جو ہے وہ شریک ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سرمایہ کاروں کو بھی دعوت دی گئی، ان کسانوں کو بھی دعوت دی گئی جنہوں نے اس زمین پر محنت کرنی ہے، اس زمین پر پھل جو ہے اگانا ہے، اس زمین پر فصل اگانی ہے، تاکہ ان لوگوں کو ان تمام منصوبوں میں شامل کیا جا سکے جنہوں نے زمین پر جا کر، جنہوں نے گراؤنڈ پر جا کر جو ہے وہ محنت کرنی ہے اور کام کرنا ہے۔ اب اس موقع پر وزیر اعظم نے بھی خطاب کیا، اس موقع پر آرمی چیف نے بھی خطاب کیا، اور ایسے سیمینار میں آرمی چیف کی شرکت اس بات کی جو ہے وہ سیکورٹی سمجھی جا رہی ہے کہ جو کام شروع کیا گیا ہے، جو پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کیے گئے ہیں، اس کو پایہ تکمیل تک بھی پہنچایا جائے گا، اور آرمی کی یہ ذمہ داری ہے، پاک فوج کی ذمہ داری ہے کہ اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کرے، اور اس منصوبے کو مکمل کیا جائے۔ اب منصوبہ کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ منصوبہ یہ ہے کہ پاکستان کی لاکھوں ایکڑ زمین جو طول و عرض میں موجود ہے، اور وہ غیر آباد ہے، وہ بنجر ہے، جس کا کوئی جو ہے وہ استعمال نہیں، اور ایسے ہی صحرا ہیں، بنجر زمینیں ہیں، اور اس کا کوئی استعمال نہیں۔ ان زمینوں کو جو ہے استعمال کرنے کے لیے پلان تیار کیا گیا ہے، منصوبہ تیار کیا گیا، اور پروجیکٹ کو باقاعدہ لانچ کر دیا گیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت، جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا اور اب بھی بتا رہا ہوں، جنہوں نے پہلے یہ پروگرام نہیں دیکھا ان کے لیے، کہ ان زمینوں کو، ان غیر آباد زمینوں کو لیز پر دیا جا رہا ہے، اور پاکستان کی حکومت، پاک فوج جو ہے ان زمینوں کو آباد کرنے کے لیے جو سرمایہ کار آئیں گے، جو پاکستانی سرمایہ کار انویسٹمنٹ کرنا چاہیں گے، جو بیرون ملک سے کمپنیاں جو ہے وہ سرمایہ کریں گی، لائک یو اے گورنمنٹ جو ہے وہ سرمایہ کاری کرنے جا رہی ہے، دبئی حکومت جو ہے، سعودی عرب کی حکومت جو ہے وہ سرمایہ کاری کرنے جا رہی ہے، چائنا جو ہے وہ آ رہا ہے، اور باقی جو سرمایہ کار کمپنیاں ہیں وہ اس ملک میں سرمایہ کاری کرنے جا رہی ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ بات جو ہے وہ کہاں تک پہنچے گی؟ اگر ان زمینوں کو آباد کر دیا جاتا ہے، اگر ان زمینوں پر فصلیں تیار ہو جاتی ہیں، اور جیسے کہ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہماری جو باسمتی چاول ہے اس کی کتنی ڈیمانڈ ہے، اور اس موقع پر یہ زمینیں جو ہے وہ آگے مستقبل کے لیے اپنا کیا کردار ہوگا ان کا، جب فصلیں لہلاتی فصلیں جو ہیں وہ اس ملک میں ہوں گی،
اور زمینیں آباد ہوں گی تو کتنے لاکھوں لوگوں کو جو ان بنجر زمینوں کے آس پاس کے گاؤں دیہاتی لوگ ہیں ان کو روزگار ملے گا۔ ان کی زمینیں جب آباد ہوں گی، آس پاس کے جو لوگ بستیاں جو ہیں تو ان کو کتنا فائدہ ہوگا۔ پھر یہ جو فصلیں ہیں یہاں سے جب بیرون ملک ایکسپورٹ کی جائیں گی تو آپ سوچیں کہ پاکستان میں کتنا سرمایہ کاری ہوگی، پاکستان میں کتنا پیسہ آئے گا، پاکستان کے قرضے اتارنے کے لیے اس گرین اور سرسبز پاکستان کا کیا کردار ہوگا۔ یہ آنے والا وقت ہی جو ہے وہ ثابت کرے گا کہ اس انیشیٹو کے تحت، اس پلان کے تحت جو کام شروع کیا گیا تھا وہ پایہ تکمیل تک پہنچ گیا ہے۔ اب آج کا جو سیمینار ہے اس میں وزیر اعظم نے بھی خطاب کیا اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب نے بھی خطاب کیا۔ وزیر اعظم نے بھی اس امر کی یقین دہانی کرائی کہ ہم اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے اور یہ بنجر زمینیں آباد ہوں گی اور تمام جو زمینیں غیر آباد ہیں ان کو آباد کر کے نہ صرف روزگار جو ہے وہ اس کے مواقع پیدا کیے جائیں گے بلکہ پاکستان کی میں فصلوں کا ایک نیا انقلاب بھی آئے گا۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے بھی خطاب کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کو اللہ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ میں تھوڑا سا آرمی چیف کے جو خاص جو سینٹنس تھے، جو ان کی سوچ تھی، جو انہوں نے پاکستانی قوم کو، دنیا کو پیغام دیا، وہ تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے پیغام دیا اور وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم باصلاحیت قوم ہیں، ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہم مل کر اس کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں۔ یہ آرمی چیف نے کہا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے بحیثیت ادارہ مکمل جانفشانی اور قلب و روح کے ساتھ اس مرحلہ کی تکمیل کے لیے ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہیں اور اس کا یقین دلاتے ہیں کہ پاک فوج اپنا رول پلے کرے گی اور اس منصوبے کو کامیاب بنائے گی۔ پھر ان کا کیا کہنا تھا؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ آرمی چیف نے یہ قرآن پاک کی اس آیت کا حوالہ دیا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مایوسی جو ہے وہ مسلمان کے لیے اچھی نہیں، اللہ کی رحمت جو ہے وہ سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے دو ہی راستے ہیں، دو ہی جو ہے وہ چیزیں ہیں۔ جب اس پر مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور جب خوشی ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے۔ یہ آرمی چیف نے مثال دی اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کی نازل تیزی سے طے کر رہا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت جو ہے اس کو ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی۔ یہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب کی وہ چیدہ جملے تھے جو میں نے آپ کو ان کی تقریر کا جو نچوڑ ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اور اس بات کی اس تقریر سے یہ دنیا کو میسج جا رہا ہے، پوری قوم کو یہ میسج جا رہا ہے کہ پاک فوج بحیثیت ادارہ اس گرین پاکستان کے منصوبے کو کامیاب کرنے کے لیے کیا رول پلے کرنے جا رہا ہے، اور انہوں نے کیا شورٹی دی ہے کہ پاک فوج جو ہے وہ اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنا ہر ممکن تعاون کا یقین دلاتی ہے تاکہ لوگوں کو روزگار ملے، تاکہ پاکستان کی غیر آباد اور بنجر زمینیں آباد ہو سکیں اور یہاں پر سرمایہ کاری آ سکے۔ یہ تھا آج کے اس سیمینار کا حوال، اور جو یہ لیمز کا منصوبہ اور گرین پاکستان کا جو پروجیکٹ جو ہے وہ آگے بڑھے گا، اس میں مزید جو اقدامات سامنے آئیں گے اس کے متعلق بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔